حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام حسین منی وانا من حسین۔ تذکرہ مقدس ہستیوں کا، لیکن اولین اور آخرین میں جس نے تمام محنتوں تمام دین کی عظیم مقامات کا تحفظ کر کے اسلام کی شکل اور ایمان کی حیات کو باقی رکھا، وہ میرا مولا حسین ہے۔ حسین جس نے نبوت، رسالت اور امامت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، عقیدہ توحید کا تحفظ کر کے کفر کو ختم کر دیا، پوری دنیا کو بتلا دیا کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے۔ آج دنیا والے توحید کے تذکرے کو ڈھونڈتے ہیں۔ حسین هو دلیل علی ذات اللہ، اللہ کی ذات پر دلیل کا نام حسین ہے۔ ایک طرف پوری مادیت کی طاقت اکٹھی تھی، حسین نے اپنی قربانیاں دے کے بتلایا کہ توحید اس بلند عقیدہ اور بنیاد کو کہتے ہیں جس پر حسین قربان ہو جائے۔ اسی لیے تو سید الانبیاء نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب دیکھیں نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا کی نسبت ہے سید الانبیاء سے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نبی نے پیار کیا، بلکہ اپنے بچے کو قربان کر کے حسین سے پیار کیا۔ گود میں حسین ہے، نبی کا بیٹا ہے۔ آواز آیا کہ ان دونوں میں سے ایک ہمیں دے دو، ایک اپنے پاس رکھو۔ کہا میرے بیٹے کو لے جاؤ، علی کا بیٹا رہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میرا بیٹا ہے، علی کا بیٹا علی کا بھی بیٹا ہے، میرا بھی بیٹا ہے اور مجھے بچانے والا ہے۔ حسین نبی نہ ہوتے، حسین نہ آتے، حسین نہ ہوتے، نبی نہ بچتے۔ حسین نے نبوت رسالت کو بچایا، دوام دیا، اور حسین کی قربانی لازوال، بے مثال، عظیم اور بلند اور معراج عظمت سے۔ آقا سید الشہداء کے بلند مقام میں مسلمانوں میں احساس ہونا چاہیے۔ اسلام بے شک بنیاد توحید اور رسالت پر ہے، نبی نے جگہ جگہ بتلایا۔ اس کے بعد اسلام کیا ہے، اس کے بعد دینداری، دین کے مسائل، دین کا عروج امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور حسین ابن علی تمام نبیوں کی محنت کو بچانے والے۔ اسلام میں جتنی ملاوٹیں کچھ سالوں سے ہو رہی تھی، ہر چیز اسلام کی، ہر چیز، ہر عبادت اپنے ذکر کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر یزید جیسے فاسق فاجر نے وہی قرآن، اللہ، نبی، سب کچھ کا انکار کیا۔ آج ایک خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کیسا ہے، منبر پر بیٹھا ہے، ہر چیز کا انکار کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، پوری طاقت کے باوجود توحید وحی قرآن کو وہ نہ مٹا سکا اور حسین بچا گیا
اب حقیقی اسلام اور اسلام کے ساتھ منافقت ہے اگر حسین کو یاد نہ کیا، حسین سے محبت نہ کی ہے۔ نبی نے تو محبت کی ہے، حسین کے غم میں رونا نبی کی سنت ہے۔ اتنا عروج دیا، اتنا بلندی دی کہ ملائکہ حسین کی قبر کا طواف ہر روز کرتے ہیں، 70,000 فرشتے ہر روز نازل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حسین کو وہ عروج اور بلندی دی، حسین کی زیارت، ایک قدم حج، ایک قدم عمرہ۔ حسین کہیں نہیں جاتے، 40 یا دوسرے مقامات پر نبی امام حسین کے پاس آتے ہیں، سارے حسین کی خدمات اور عظمت کو یاد کرتے ہیں۔ جس نے 15 شعبان کو کربلا میں حسین مولا کی زیارت کی، مستند اور صحیح روایات میں ہے 15 شعبان کو حسین کی زیارت کرنا، 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنا کربلا میں۔ لقدک صحرا کربلا، جس کے مختلف نام، کربل بوٹی کی وجہ سے، ارض ماریہ، نینوا، غازریہ، مختلف نام تھے، لیکن حسین نے اس کو بلند نام دیا۔ ایک بیابان اور خوفناک زمین کو حسین نے معلی بنایا۔ والجنت والحور العین من نور الحسین، جنت اور حور امام حسین کے نور سے خلق ہوئی ہیں۔ فقط حسین خود جنت میں نہیں جائے گا، حسین کے ماننے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ بات پہ غور کیجئے گا، حسین کی کربلا کی زمین جنت میں جائے گی۔ المان حسین نے کیسے تقدیر بدل دی زمین کربلا کی۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ کربلا کی زمین، جب دنیا تباہ ہو جائے گی، کربلا کی زمین کربلا سے کٹ کے جدا ہو کر یہ ٹکڑا جہاں پہ امام حسین کو مقدس، پاک اور طاہر خون بہتا رہا، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اشہد انک طاہر، تو طاہر ہے، مطہر من الطہر، پاکیزہ سے، طہرت طہرت بک البلاد، اور سلطان نینوا، آپ کے وجود سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ مالک ذوالجلال ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وساہل مخرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔